سب سے پہلے تو یہ بتائیں بری کن کو کیا گیا؟ بری جو ہے وہ تو شاہ محمود قریشی اس میں سب سے ٹھیک، ریناؤنڈ زبردست. ایک جی شخصیت ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ نام ہیں جن میں زباس خان ہیں، افتخار احمد ہیں، رانا تنویر ہے، حمزہ عظیم پاہٹ ہیں. یہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جو فیصلہ سنایا کل رات کو، اس میں یہ لوگ بری ہوئے ہیں. یہ 6 لوگ ہیں ٹھیک، 6 انکلوڈنگ لوگ ہیں. انکلوڈنگ شاہ محمود قریشی. اس کے علاوہ جن کو سزائیں ہوئی ہیں اس میں جو بڑے نام ہیں وہ 8 ہیں. ان میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، سابق وزیر صحت ہیں. اس کے بعد میاں محمود رشید ہیں، سابق وزیر ہاؤسنگ. اس کے بعد اعجاز چودھری ہیں، سابق صوبائی وزیر ہیں اور ابھی سینیٹر بھی ہیں. 10 اور سال کی ان 10 کو. 10 سال کی سزا ہو گئی ہے ان کو 9 مئی کیس میں. اور اس کے بعد سابق گورنر پنجاب ہیں عمر سرفراز چیمہ، ان کو بھی 10 سال قید ہو گئی ہے. کل دوپہر کو ایک سرگودا کی عدالت سے ایک فیصلہ آیا تھا 9 مئی کے حوالے سے، جو وہاں کا کیس تھا، جو وہاں کا پرچہ تھا، مقدمہ تھا. اس میں جو ریناؤنڈ نیم تھے 32 لوگوں کو 10 10 سال قید کی سزا سنائی گئی. اس میں جو ہے اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچھڑ جو ہیں وہ شامل تھے. اور اس کے علاوہ حامد نصر چٹھا کے صاحبزادے ہیں، سم تھنگ چٹھا، احمد چٹھا، وہ ایم این اے ہیں. اور ایک اور ایم این اے ہیں ان کے جو سرگودا کی عدالت سے جن کو 10 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. اچھا، اس کے بعد ایک دم سے جو ہے ایک پریس کانفرنس آ گئی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی. اس میں وہ سلمان اکرم راجہ نظر آ رہے تھے، وہ شیخ وقاص اکرم ایک نکر پہ، اور ایک نکر پہ انہوں نے ان کو والیہ حمزہ کو بھی بٹھایا ہوا تھا کل رات کو. اور بیرسٹر گوہر تھے، اور اس کے بعد بابر اعوان تھے. اور انہوں نے کہا کہ یہ تو فیصلے ہی جو ہیں وہ صحیح بڑے نہیں ہوئے. عجیب ہیں، اور بڑی تنقید کی انہوں نے فیصلے پہ. مطلب وہ اس فیصلے سے خوش نہیں ہے. جی، وہ بالکل بھی خوش نہیں ہیں. اور انہوں نے عدالتی فیصلے پر بڑی تنقید کی. اور میں انتظار کرتا رہا کہ اسی طرح وہ جیسے سزا ہونے پہ تنقید کر رہے ہیں، جو بری ہوئے ہیں ان پہ بھی تنقید کریں گے کہ عدالتوں نے غلط بری کر دیا. میں وہ تو یہ نہیں انتظار ہونا کرتا چاہیے رہا تھا. کہ وہ کہیں سلمان اکرم راجہ، کہیں بیرسٹر گوہر، کہیں کہ شاہ محمود قریشی کو کس چکر میں بری کر دیا. کہیں نا، کیوں نہیں کہہ رہے؟ جن عدالتوں نے لوگوں کو سزائیں دیں ان کو آپ برا بلا کہہ رہے ہیں. انہی عدالتوں سے جو لوگ بری ہوئے ان کے حق میں آپ اس چپ میں ہیں. آپ کریں نا اپریشیٹ. انہی عدالتوں کے ساتھ یہ بھی کہیں کہ کمال فیصلہ کیا ہے. مطلب وہ ہم چاہتے تھے خیر کہ سب کے مقدم، سب جو ہے وہ بری ہو ہاں، جائیں. سب کے سب بری ہو جائیں گے. یہ جو ہے نا وہ ایک اپنے ماموں کی شادی پہ نہیں آئے ہوئے. انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا 9 مئی کو. 9 مئی کو 2 سال سے اوپر ہو چکے ہوں گے. آج بھی وہ ڈی آئی جی جو ہے جس کی آنکھ ضائع ہوئی تھی وہ کومے میں ہے، وقول طلال چودھری کومے میں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 14 مقامات پہ انہوں نے جس طریقے سے پلانڈ حملے کیے اور انہوں نے لشکر کشی کی، انہوں نے جلاؤ گراؤ کیا، کچھ ہلاکتیں بھی ہوئیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جس طریقے سے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے بھانجے حسان نیازی نے یہاں پہ فوجی یونیفارم کی تزلیل کی اور لہرایا اور اس طریقے سے للکارا جناح اس کے باہر آ کے. اور جناح اس کے اندر اس وقت جو مقیم تھے، جو فیملی رہ رہی تھی، ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ کس طریقے سے اس فیملی کو وہاں سے نکالا گیا دیواریں پھلانگ کے پچھلے گھر کی، اور کیسے وہ بچے. اور وہ جو صاحب اس وقت جن کی تعیناتی تھی وہ بیچارے کس طریقے سے آ کے وہ منت سماجت کر رہے تھے. اور یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ کوئی لکی ڈرا نکلا ہے اور لکی ڈرا میں ان کے نام نکلائے ہیں تو ان کو 10 10 سال کی سزا دی. انہوں نے یہ کیا ہے سارا کچھ، یہ ثابت شدہ چیزیں ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد کی ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ وہ کینسر پیشنٹ ہیں، بزرگ عورت ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے. میں گواہ ہوں. ڈاکٹر یاسمین راشد لبرٹی سے جب موب لے کے کور کمانڈر ہاؤس پہ چڑھنے کے لیے یہاں سے نکلی ہے تو اس کو کون جھٹلائے گا؟ کون جھٹلائے گا اس کو؟ اور اس کے بعد جتنی ان کی قیادت یہاں پہ موجود تھی اور جی ایچ کیو کے بعد ان کی جو قیادت موجود تھی، اور کتنے عرصے سے جو ان کی زوم میٹنگ کا سرا. اور یہ جو سزائیں ہوئی ہیں، میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، یہ کوئی لکی ڈرا نکلا؟ حکومت کا، ان کے مخالفوں کا کوئی قرآن اندازی ہوئی ہے کہ اس میں یہ نام نکلے ہیں تو ان کو 10 10 سال سزا، اور دوسرے گرین باکس سے کچھ نام نکلے ہیں ان کو بری کر دیا گیا؟ اس طرح نہیں ہے. یہ تاریخ کا سیاہ کالا دن، بلیک ڈے اس کو میں کہا آپ سے جاتا ہے. یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ پورا ایک جس کو کہتے ہیں کہ ٹرائل ہوا ہے، رائٹ. اس کے بعد اس 2 میں سال کے شہادتیں بعد آ ہوئی رہی ہیں. اور 2 سال شہادتوں، ثبوتوں اور ڈیجیٹل
جو ایک شواہد ہیں۔ شواہد ہیں ان کی روشنی میں میں آپ کو کہانی سنا دیتا ہوں نا، آپ کو پتہ نہیں کیوں چیزیں بھول جاتی ہیں. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہمارے لوگ اس وقت ہر سپاٹ پہ رپورٹنگ کر رہے تھے جو ہمیں بتا رہے ہوتے تھے، اور ہم بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے تھے، اس پہ کر رہے ہوتے تھے. پھر یہاں تک ہوا کہ میں ہیڈ کر رہا تھا سما کو، میں بیورو چیف تھا سما کا، تو ہم سے رابطہ کیا گیا اداروں کی طرف سے اور انویسٹیگیشن پولیس کی طرف سے کہ بھائی آپ اپنے ان لوگوں کے ہمیں نام دے دیں جو کوریج کے لیے موقعوں پر موجود تھے. ہم نے وہ لسٹیں دے دی، میں نے اپنے کرائم رپورٹرز کے نام دیے، ان کے فون نمبر دیے، CNIC نمبر دیے، کیونکہ ان کے ناموں پہ سمیں چل رہی تھی. تو جیو فینسنگ کے ذریعے لوگوں کو یہ گرفتار کر رہے تھے. ہم نے اپنا ڈیٹا دیا. لاہور پریس کلب کی سطح پہ ہم نے CCPO لاہور سے میٹنگ کی، ہم نے IG پنجاب سے میٹنگ کی. ہم نے اداروں کو پورے لاہور میں، اسلام آباد میں، تمام شہروں میں ہمارے جو لوگ 9 مئی کے جلاؤ گھراؤ کی اور لشکر کشی کی جو کوریج کر رہے تھے، ہم نے ان کا ڈیٹا، ان کے نام، ان کے فون نمبرز پرووائڈ کیے کہ جیو فینسنگ کے ذریعے ان بیچاروں کو گرفتار کرنا نہ شروع کر دیں. اچھا اب کہانی کیا ہوگی؟ ہم نے تو نیکی کی، نیکی اس کے بعد ہمارے گلے پڑنا شروع ہوگی. اس کے بعد ہمیں یہ کال آتی ہے جی کہ آپ یہ بتائیں کہ حفیظ سینٹر میں جو پولیس کی گاڑی جلی اور حفیظ سینٹر میں جو آگ لگائی گئی اس کے پاس، وہاں پہ آپ کا کون رپورٹر اور کیمرہ ٹیم کون سی تھی؟ اچھا جی کیا ہوا؟ اچھا وہ لوگ ہمیں چاہیے، ہم نے انہیں انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ انہوں نے آنکھوں دیکھا حال جو ہے نا ان کا کیا تھا اس وقت، انہوں نے کیا دیکھا. بھائی جو دیکھا وہ تو ہم نے رپورٹ کر دیا آلریڈی. ہم نے آلریڈی ایک اتنے بڑے معاملے میں ایک ہمارے پاس اگر ایک کوئی فوٹیجز موجود ہیں یا کوئی ڈیجیٹل شواہد موجود ہیں، ہمیں وہ پرووائڈ کرنے چاہیے. ہم نے کیے، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک بڑے کرب سے سارا میڈیا صرف اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے جرم میں کہہ لیں کہ ہم نے کتنی تکلیف کاٹی. ٹھیک ہے، اس میں کہتا ہوں کہ بے گناہ لوگ بھی گرفتار ہوئے ہوں گے جو اس وقت وہاں سے گزر رہے تھے ان مقامات سے. وہ گزر گاہیں ہیں، وہ ان کے باہر روڈز ہیں، لوگ وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں. لیکن ظاہری بات اس کے بعد پھر یہ تو اداروں کا کام ہے کہ انہیں انویسٹیگیٹ کیا گیا کہ یہ شخص وہاں پہ صرف وجہ سے تھا، گزر رہا تھا یا یہ اس موب کا حصہ تھا، اور کیا یہ دیوار پلانگ کے یہ بھی اندر گیا تھا، دروازہ توڑنے میں شامل تھا، آگ لگانے میں شامل تھا، نہیں تھا. یہ بہرحال اس میں ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ زیادہ. لیکن جو نام آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ان کی بڑی کم سزاؤں میں جان چھوٹ رہی ہے. اور فیکٹس کی بیسس پر ایک نقطہ جو ہے نا آپ یاد کریں کہ پورا بھارت جو تھا، پورا انڈیا جو تھا، وہ اس واقعے پہ لگ گیا. پورا انڈین میڈیا جو ہے اس نے پوری دنیا میں ہمیں بدنام کرنا شروع کر دیا کہ یہ، اور ان کا موقف اور بیانیہ یہ تھا کہ یہ کو ہے اس وقت کے فوج کے خلاف اور اس وقت کے سپہ سالار کے خلاف. تو یہ بیانیہ انڈیا نے بنانا شروع کر دیا.